ادب سرائے صفحات سے سماعت تک. The 5 AM Club by روبن شرما. اب تک کے ساتھ اور اعتماد کا شکریہ. مزید تعاون کے منتظر. ادب سرائے The 5 AM Club by روبن شرما. پارٹ 24. ارب پتی کا پہلا خط. دنیا میں جادو جگانے کے لیے پہلے اپنے اندر کے جادو کے مالک بنو. آئینے میں دیکھیے، آپ کا اپنے سے تعلق دنیا سے آپ کے تعلق کی عکاسی کرتا ہے. یاد رکھیے کہ آپ کے اندر جبلی طور پر خاموشی اور خلوت کی طرف رغبت ہے، اور اسی حالت سکون میں خود آگہی، خود شناسی پروان چڑھتی ہے. فرانسیسی ریاضی دان بیلس پاسکل نے لکھا ہے، انسانیت کے تمام مسائل کی جڑ یہ ہے کہ آدمی کمرے میں تنہا خاموشی سے بیٹھ نہیں پاتا. پیچیدگی کی ضرورت کو چھوڑنا اور سکوت میں ڈوبنا صرف صبح کے وقت میں ہی ممکن ہے کہ یوں آپ دوبارہ خود جاننا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ خلوت سے فرار اپنی آزادی سے فرار ہے. ہر روز اپنی زندگی میں جادو جگانے کے لیے آپ کی زندگی میں جنون، شوق، فراوانی اور سکون ہونا چاہیے، اور ساکت ہو تو یہ زیادہ آسانی سے بڑھتا ہے. پرسکون کیفیت میں آپ یاد کر پاتے ہیں کہ واقعی آپ کیا ہیں. آپ دوبارہ اپنی عظیم ترذات، وسعت، تخلیقیت، توانائی اور غیر مشروط محبت تک رسائی حاصل کر لیں گے. خاموشی کے اس دورانیے میں آپ وہ بھی حاصل کر پائیں گے جو آج کے دور میں مفقود ہو چکا ہے، اپنے بننے کا وقت. اور آپ جتنا زیادہ ایسا کریں گے اتنا زیادہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ زندگی کیسے کام کرتی ہے. آپ اپنے کلچر کے پیدا کردہ اپنے یقینوں اور حقیقی سچ کے درمیان فرق کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے. آپ اپنے وجدان کی قابل اعتماد آواز اور اپنے خوفوں کے بہکاوے کے درمیان تمیز کر سکیں گے. خلوت کے دوران آپ وہ ہنگامہ خیز درک بھی حاصل کر لیں گے جو آپ کے شعبے، آپ کے کیریئر کو بدل کر رکھ دے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ بات عجیب سی لگے گی، لیکن اس کے متبادل وہ حقیقت حاصل کر سکیں گے جو نکول ٹیسلا، آئنسٹائن، گریس ہوپر، تھامس ایڈیسن، جان ڈی راکرفیلر، میری کیوری، اینڈریو کارنیگی، اسٹیو جابز اور دیگر افراد نے بڑا وقت لگا کر حاصل کی. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دنیا کے وجیح سائنسدان، مجدین، صنعت کار اور فنکار خود کو تنہا رکھنے کی اتنی کوشش کیوں کرتے تھے؟ میں آپ سے یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ بے شور اور خاموش جگہ پر طویل وقت گزاری ترقی یافتہ ذہنوں کا ایک بڑا راز ہے. کچھ بھی ہو، آپ ہی وہ واحد فرد ہیں جس کے ساتھ آپ کو تمام زندگی بسر کرنی ہے. تو پھر اپنے آپ سے، اپنے تئیں، اپنے تعلقات کو مضبوط کیوں نہ کیا جائے، تاکہ آپ اپنی ذہانت کو بھرپور جان سکیں اور اپنی جبلت اور فطرت سے محبت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جئیں. دوسرا پتلا ایک پھول کی شکل میں تھا. ارب پتی نے اس کی خوشبو سونگھی، پھر اس نے مسکراتے ہوئے اس سے نتھی خط اپنے دونوں شاگردوں کی طرف بڑھا دیا تاکہ وہ اسے دیکھ سکیں. ارب پتی کا دوسرا خط. مادی چیزوں کے مقابلے میں جادوئی تجربات جمع کرو. اس دنیا نے آپ پر بہت سا بوجھ ڈالا اور زندگی کو مشکل کر دیا ہے. بچے کی حیثیت سے آپ برف کے گولے، مکڑی کے جالے اور موسم خزاں میں درختوں سے گرتے پتوں میں بھی کتنی حیرانی اور دلچسپی کے ساتھ محظوظ ہوتے تھے. یہ کھوج ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، ان کا مقصد زندگی کی یافت ہوتا تھا. آپ کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ایسی ہی جادوئی چیزیں اور بھی تیار کی جائیں. لیکن آپ کو نوجوانی سے پہلے اس معاشرے نے آپ کے خلوص کو آپ سے چھین لیا اور لطف اور خوشی کی جگہ چیزوں اور پیسے کی اہمیت سکھائی. اس لیے آپ مہربانی کر کے زیادہ ہنسو، زیادہ خوشی مناؤ اور خوب کھیلا کرو. مستقبل پر اسرار نتائج کا ضامن ہے، راتوں رات کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات فلورنس اسکوول شین نے کہی ہے. ان حیرانیوں کو خوشامدید کہیے جو آپ کے دن میں آتی ہیں. ٹھنڈی ہوا، باغ میں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی گلہریاں اور موسیقی جو اتنی زبردست ہوتی ہے کہ آپ کے دل کو گداز کر دیتی ہے. جب آپ اپنی بنیادی قوتوں کو قوی تر کر دیں گے تو صبحوں میں مزید جادو جاگیں گے اور آپ زیادہ وقار کے ساتھ جینے کے قابل ہوں گے. اپنی سالانہ آمدن اور کل اثاثوں میں زیادتی کی خاطر اپنی صحت اور معیار زندگی کی قربانی نہ دیجیے. واضح عظیم الشان زندگی صدیوں سے ایک ہی رہی ہے. یہ احساس کہ آپ نمو پا رہے ہیں اور اپنے انسانی قوا پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، وہ محنت جس سے آپ کو عمدہ ترین کارکردگی ملے اور وہ انسانیت کے لیے بھی فائدہ رساں ہو. مثبت لوگوں کے ساتھ قوی تعلق کہ جن سے مل کر خوشی کا احساس ہو، اور وہ وقت کہ جس میں آپ کی روح کو جلا ملنے کے ساتھ ساتھ آپ کے قلب کو تقویت بھی حاصل ہو. ہاں، روم میں میں نے اپنا جرنل چاٹا تھا
یہ میرا ایک خاص طریقہ ہے جس کے ذریعے میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں ان کے ساتھ میں زندہ ہوں اور ان کا شکر گزار بھی رہوں۔ میری زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں میں ان کی جتنی زیادہ قدر کرتا ہوں اتنا زیادہ میری زندگی میں ان چیزوں کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔ لہٰذا مادی چیزوں کے خریدار بننے کی بجائے زندگی کے زبردست اور حسین تجربات کو جمع کیجیے، زندگی کو سادہ کیجیے اور ان بنیادی خوشیوں اور مزوں کی طرف لوٹ آئیے جو عین آپ کے ناک کے نیچے موجود ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ کریں گے آپ ان قوتوں کو زیر کرنا شروع کر دیں گے جو آپ کے اندر کی آگ اور تڑپ کو دبائے رکھتی ہیں، اور پھر ہم میں سے بہت سوں کی روحیں جامد ہو جاتی ہیں۔ جب آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کتنی کشادہ اور پرشکوہ ہے، اور خدارا یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کا ماضی آپ کا خادم ہے جو آپ کو وہ بننے میں آپ کی مدد کرتا ہے جو آپ آج ہیں۔ وہ آپ کا ساتھی نہیں کہ آپ کے حال کے ساتھ آپ کا زیادہ وقت گزارے، یا آپ کا دوست بھی نہیں کہ جو آپ کے بے داغ مستقبل تک آپ کو پہنچائے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے ان حصوں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے اندر مایوسی، یاسیت اور محرومی پیدا ہوئی ہے، تو آپ کے لیے ممکن نہیں کہ آپ ہر صبح جادوئی دنیا میں داخل ہو سکیں۔ یہ بات اب آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں۔ لطیف قلبی، لائٹ ہارٹڈنس اور پرانا درد، مزمن کرب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے اپنی تربیت اس طرح کیجیے کہ آپ مکمل طور پر خود کو اس لمحے میں رکھنے کے قابل ہو جائیں۔ جی ہاں، اس کے لیے محنت اور صبر کی ضرورت ہے، البتہ اس کا ذائقہ چکھنا اس خیرہ کن زندگی کی جانب پہلا قدم ہے۔ یہی وہ وقت ہے جو آپ کے پاس تمام کا تمام ہے، اور یہ وہ سرمایہ ہے جو دنیا کی ساری دولت مل کر بھی آپ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک دن آپ دیکھ لیں گے۔ تیسرے پتلے کی علامت ایک دروازے کی شکل میں تھی۔ ہر اختتام سے ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ تجربہ کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک معاون سبب ہوتا ہے، اور جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ ہمیشہ کھلتا ہے۔ ارب پتی نے توجہ دلائی، ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھیے کہ زندگی آپ کی پشت پناہ ہے، خواہ کسی واقعے کی کوئی تک ہی نہ بنتی ہو تب بھی۔ ارب پتی کا تیسرا خط، ناکامی بے خوفی پیدا کرتی ہے۔ جے کے رولنگ کا قول ہے، یہ ناممکن ہے کہ آپ گرے بغیر زندگی گزار سکیں، سوائے اس کے کہ آپ اتنی احتیاط سے زندگی گزاریں کہ آپ نے زندگی گزاری ہی نہ ہو۔ اس صورت میں آپ خود بخود گریں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یا اگر میں ناکام ہو گیا تو، یا یہ کرنے سے میں بے تکا لگوں گا، تو آپ کے اندر موجود خوابوں کا سورما گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ آپ تنقیص و تردید کے خوف میں خود کو معذور کر سکتے ہیں، یا اپنے خول سے باہر نکل کر دنیا کو اچنبھے میں ڈال سکتے ہیں۔ دونوں اختیارات آپ کے پاس ہیں، البتہ یہ دونوں کام آپ ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ زندگی کی ایک یہ بڑی حقیقت ہے کہ آپ کے پاس ایک افضل منزل ہے جو اس پیچیدہ دنیا میں آپ کی توجہ کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اپنی عظمت کو بالجبر دبانا اور اس کی شکل کو مسخ کرنا چھوڑیے۔ کسی انچاہی ناکامی کے بعد خود پر کوئی چھاپ لگا کر اپنی درخشانی کو تاریک کرنے سے باز آ جائیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر دکھائی دینے والی رکاوٹ اور اضطراب کے پیچھے عظیم کامیابی کے مواقع چھپے ہوتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں جو بہت کچھ ہے اسے خوشامدید کہنا شروع کیجیے۔ مایوسیوں کی فوج ظفر موج کی شکست کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار جرأت ہے۔ اگلا پتلا لکڑی کا بنا ایک پینٹ برش تھا جس کی جسامت انگلی کے برابر تھی۔ مسٹر رائلی نے احتیاط سے اسے دھاتی ڈبے سے اٹھایا۔ مینٹور نے اگلا خط اپنے شاگردوں کو تھماتے ہوئے کہا، یہ بات آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرائے گا کہ آپ اپنی زندگی کی تشکیل کرنے کی خوب قوت رکھتے ہیں، اور آپ کی چاہت کے گرد ایک دیو ہیکل فنکار بسیرا کیے ہوئے ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اعلیٰ کارکردگی والے، خوشحال، تندرست اور امید پرست افراد بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ میں اب تک بہت سی مرتبہ یہ نقطہ آپ کو سمجھاتا رہا ہوں، اور یہ خیال کہ دنیا کے کامیاب اور امیر افراد کو اتنا پیسہ، توانائی، شہرت اور اثر پذیری اس لیے ملی کہ ان کے ستاروں کی چالیں بہت ہی شاندار تھیں، بہت بڑا فطور ہے۔ ارب پتی کا چوتھا خط، اپنی بنیادی قوتوں کا درست استعمال تمہاری اپنی ذاتی مثالی دنیا کی تخلیق کرتا ہے۔ بہت سے انسان اپنے دن کے بہتری گھنٹے بنسری بجاتے گزار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ وہ خوش ہیں، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اداس ہوتے ہیں۔ جیسے روم چل رہا تھا اور اس وقت کا ظالم حکمران نیرو بانسری بجا رہا تھا، یعنی سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ یہ حقیقت جان جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خوابوں کو برباد کر دیا ہے، اپنے انسانی خزانوں کو نظر انداز کر دیا ہے، اور کہیں زیادہ کرنے کی بجائے دوسروں کے فائدے کے لیے بہت کم کر کے اپنی اثر آفرینی کو محدود کر دیا ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ایسے افراد پر بھی غور کیجیے جو اپنی پیدائشی
اور موروثی خوبیوں کو یکسر نظر انداز اور مسترد کر کے خود کو مردار کر ڈالتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شخصی آزادی کے احساس اور خود مختاری کی امید سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے جادو میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ان 4 تخلیقی اوزاروں سے واقف ہونا ہوگا جو آپ کی خواہشوں کو ظاہری اور مادی نتائج میں بدلتے ہیں۔ یہ 4 وسائل جو آپ کی دنیا میں مادی اعتبار سے معجزاتی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے خیالات، آپ کے احساسات، آپ کے الفاظ اور آپ کے افعال ہیں۔ صرف وہی خیالات سوچنے کی مشق کیجیے جن سے آپ کو مہارت اور خوشی حاصل کرنے میں مدد ملے۔ باقاعدگی سے تشکر، مثبت امیدیت اور سب سے محبت کے احساسات کے ساتھ بیٹھیے۔ صرف وہی الفاظ بولیے جن سے اٹھان ملتی ہو، وسعت اور کشادگی میں اضافہ ہوتا ہو۔ جیسا کہ آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ جب میں اداس ہوتا ہوں تو ایسا کرتا ہوں، اور صرف وہی کام کیجیے جو آپ کے اندر بنیادی طور پر قوت بخش ہو۔ ایسے لوگوں کا مطالعہ کیجیے جو اپنی پوشیدہ مہارتوں کے ساتھ چھوٹا کھیل کھیل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اتنی مشکل میں کیوں ہیں۔ وہ اپنی سوچ کے ذریعے بہتات کی بجائے صرف قلت پر متوجہ رہتے ہیں۔ وہ اپنے حالات کو مشکل قرار دیتے ہیں اور دوسروں کے پاس جو کامیابی، مالی دولت، اطمینان اور توانائی ہے، انہیں ناممکن قرار دیتے ہیں۔ یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ یہ خود ان کی اپنی زبان ہے جو انہیں اپنی زندگی میں جادو جگانے سے روکے ہوئے ہے۔ الفاظ بڑے خالق ہوتے ہیں۔ روزانہ کی سطح پر وہ سخت محنت اور مشقت نہیں کرتے، بلکہ جتنا کم ممکن ہو اس پر گزارا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی خوبصورت زندگی کی امید رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی ان کے اس جرم کو نہیں دیکھے گا جو وہ انسانیت کے ساتھ کر رہے ہیں، جبکہ بڑے جادوگر اپنے شعور اور لاشعور میں یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور اس سرکے کے گواہ بنتے ہیں۔ اگلی شے نظر کا ٹیکا تھا جو ہمارے ہاں اکثر لوگ بری روحوں اور بری چیزوں کو خود سے دور رکھنے کے لیے لگاتے ہیں۔ دیکھو بھئیے، میں نہیں سمجھتا کہ ہر شخص کلی طور پر برا ہوتا ہے۔ ارب پتی نے اپنے شاگردوں سے کہا، ہاں ہو سکتا ہے چند ایسے لوگ ہوں، لیکن زیادہ تر لوگ جنہیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، سبھی کسی نہ کسی مشکل اور مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں، اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، صرف تکلیف میں رہنے والے لوگ ہی دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اور انفرادی طور پر جن لوگوں کا برتاؤ بہت ہی پریشان کن ہوتا ہے وہ عموماً خود ہی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ حقیقتاً وہ خود کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ خود ڈر جاتے ہیں، اور پھر ان کے اندر موجود اچھائی سکڑ جاتی اور دفن ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو خطرناک کہنا ایک سطحی تمثیل ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ بہرکیف، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، زیادہ سے زیادہ کارکردگی، عرفہ کارگزاری، لامحدود خوشی اور ذہنی سکون کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ برے لوگوں سے بچا جائے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خود شناسی نہیں ہوتی اور وہ اپنے ماضی کے زخموں سے بھرے ہوتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ بارباڈوس کے دورے پہ تھا، جہاں ایک ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بڑی عقل کی بات بتائی جس سے مجھے بہت مدد ملی۔ برے لوگوں سے بچو۔ ارب پتی کا 5واں خط۔ برے لوگوں سے بچو۔ اپنی صحبت کی قوت کو کبھی ہلکا نہ لیجیے۔ جذباتی چھوت ایک ایسا منظر ہے جو لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے لگتا ہے اور دماغ میں میرر نیورونز کو متحرک کرتا ہے۔ اس صورت میں ہم جن لوگوں کے ساتھ اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں ویسے ہی برتاؤ کی نموکاری ماڈلنگ کرتے ہیں۔ استثنائی طور پر غیر معمولی، صحت مند، جدت پسند، مثبت، با اخلاق اور پرخلوص محبت رکھنے والے افراد کے ساتھ اپنی زندگی کو سرشار کیجیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں یہ خصوصیات بڑھتی چلی جائیں گی۔ خوابوں کے ڈاکوؤں، توانائی چوسنے والوں اور شوق کے رہزنوں کو اپنی توجہ کے چھوٹے بلبلے سے بہت دور رکھیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے اس بلبلے یا حلقے میں داخل ہونے دیا تو آپ بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ اصل یہ مسئلہ ہے کہ مسئلہ پیدا کرنے والے افراد سے بچا جائے۔ جو لوگ پریشان کن اور مسئلہ انگیز ماحول میں پروان چڑھتے ہیں وہ شعوری اور لاشعوری طور پر دوسروں کے لیے پریشانیاں اور مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ یہ اس لیے زیادہ آسان ہوتا ہے کہ وہ اس حالت سے مانوس ہوتے ہیں اور خود کو گھر کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ نٹ کی اماؤں اور منفیت پھیلانے والے چودھریوں سے دوری ہی بھلی۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جلد یا بدیر آپ اپنا کاروبار کھو دیں گے اور زندگی برباد کر ڈالیں گے۔ یہی کام تو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ہر ایک سے جتنا زیادہ ممکن ہو احترام اور ادب سے ملیے، حتیٰ کہ ایک دشمن بھی بہت سے دشمن بنا دیتا ہے۔ جب ان کے ساتھ کوئی قضیہ ہو جائے تو وقار کے ساتھ ان سے معاملہ کیجیے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے تو اس کا معاملہ قدرت پر چھوڑ دیجیے۔ قدرت خود حساب لے گی۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ دوسرے سے انتقام کا ایک طریقہ اپنے تائیں وجی اور پرشکوہ زندگی ہے۔ ادب